الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج 10 شوال المکرم ہے اور 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام تھا مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جس دور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے، یہ وہ دور تھا کہ جب قادیان میں مرزا قادیانی جوانی کے دن بسر کر رہا تھا، یعنی اس نے نیا اپنا فتنہ شروع کیا تھا۔ اسی طرح 1857 یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت و سعادت کے اگلے سال انگریز بر صغیر پر تسلط جماتا ہے اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا جاتا ہے، مسلمانوں سے زمینیں چھینی جاتی ہیں اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہم تاریخ جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1866 یا 1867 یا 1868 میں ایک اور جو ہے فرقہ یا مسلک پیدا ہوتا ہے جسے دیوبند کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہم پڑھتے ہیں 1880 سے 90 کی دہائی میں ایک اور فرقہ یا مسلک پیدا ہوتا ہے جسے اہل حدیث کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سر سید احمد خان اور اس طرح کے اور بھی کئی قسم کے لوگ آتے ہیں جو اسلام کے نظریات میں دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے نظریات پیش کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کی روح کانپ کر رہ جائے، اور ایسے عقیدے پیش کرتے ہیں کہ مسلمان اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ دور تھا جب انگریز پوری طرح تسلط جما چکا تھا اور مسلمان در بدر تھے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم کبھی ڈگمگایا نہیں ہے۔ حالات کے تقاضوں کے مطابق جیسے لوگ کرتے ہیں یہ حالات خراب ہیں، اب ہم یہ بیان نہیں کرتے، ہم وہ کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ انگریز کے ایجنٹ تھے، وہ ایسے کرتے تھے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آپ نے غربت کی زندگی گزار دی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اپنی زبان اور اپنے قلم سے جدا نہیں کی۔ اسی لیے آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ اتنے پائے کے شاعر ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، کوئی کسی امیر بندے کی شان میں کوئی قصیدے لکھ دیں، کوئی شعر لکھ دیں، کوئی تعریف لکھ دیں، آپ کو بڑے پیسے دے دے گا، دولت دے دے گا۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اور اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر، حضور کی ختم نبوت پر، حضور کی شان پر اس طرح پہرا دیا کہ قیامت تک اعلیٰ حضرت ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت جس صدی میں پیدا ہوئے، جس وقت میں پیدا ہوئے، یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں میں صرف ضمناً بتا گیا ہوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو آگے آ کر مسلمانوں کے لیے مسائل کا باعث بنی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دور میں اپنے تئیں جتنی کوششیں کیں دین متین کے لیے اور جتنے فتنوں کا مقابلہ کیا، یہ انہی کا ہی خاصہ تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اپنے دور میں عقیدہ اہل سنت پر پوری طرح سے پہرا دیا، ناموس صحابہ پر پہرا دیا، ناموس اہل بیت پر پہرا دیا اور ناموس رسالت پر پہرا دیا، اور دین پر ایسے پہرا دیا جیسے پہرا دینے کا حق ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر آپ نے کسی کو کچھ نہیں سمجھا، اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں کروں نام پہ تیرے میں جاں فدا، نہ بسک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی فکر اور آپ کا جو نظریہ ہے وہ ہے دین اسلام کا دفاع اور عقیدہ اہل سنت کا پرچار۔ اعلیٰ حضرت وہ ایک روشن قندیل ہیں جو مدینے کے راستے میں رہنمائی دیتی ہیں۔ جس نے عشق رسول حاصل کرنا ہو وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پڑھ لے۔ آپ بیک وقت عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے نوکر بھی ہیں۔ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود، اتنا بڑا پیر ہونے کے باوجود اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کی۔ اتنے بڑے شاعر تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ مدینے جانے کی جب باری آئی نا، یعنی مکہ مکرمہ جب آپ نے حج مکمل کر لیا تو مدینے میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ امام احمد رضا آ رہا ہے، مدینے کے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اور جب آپ مدینے پہنچے نا تو آپ نے وہ نعت لکھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں،
اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے زیارت کے لیے جب گزارش کی تو جب زیارت نہ ہوئی نا تو آپ اپنی ذات کو بالکل نیچے لے گئے، نہایت عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی اتنی عاجزی اور انکساری حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تو حضور علیہ السلام نے آپ کو دیدار کروایا۔